اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ کویشچن یہ تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے وہاں یہ کہا تھا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک ٹیسٹ کے طور پہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب جب یہاں پہ اس دنیا کے پردوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا دیا، لیکن ہمارے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جس کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم روح کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لو، لیکن الٹیمیٹلی سم پارٹ آف آر یہ کہیں نہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مس کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں رہتا ہے۔ چاہے کوئی شخص مانے یا نہ مانے، کوئی شخص مسلمان ہے یا کافر ہے، ریگارڈلیس اس کے کہ ہر بندے کے اندر چونکہ روح پائی جاتی ہے، اور روح جو ہے یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس روح کا ایک کنیکشن ہے۔ تو اس لیے چاہے کوئی مسلمان ہے یا نان مسلم، اس کا ایک پارٹ جو ہے نا اندر سے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کسی خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، کسی ایک سپریم پاور کو پوجنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر اکثر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی مشہور ریسرچ بھی ہے ڈاکٹر بیرٹ کی 2008 کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری چائلڈ از اے بورن بلیور، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ تمام سب کانٹیننٹ سے، مختلف جگہوں سے اگر آپ بچے اٹھائیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے اور مختلف، تو اور ان تمام بچوں کو اٹھا کے آپ ایک آئی لینڈ میں رکھتے ہیں، اور وہ آئی لینڈ جو ہے اس پہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہو، تو وہ تمام کے تمام بچے جو ہیں جب وہ بڑے ہوں گے تو الٹیمیٹلی وداؤٹ اینی کائنڈ آف ایکسٹرنل انفلوئنس وہ کسی ایک خدا کو ماننے والے، پوجنے والے ہوں گے، کسی خدا کی طرف انکلائنڈ ہوں گے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کنیکشن انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اچھا، اس فطرت کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مچھلی ہوتی ہے، کیا اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اس کلب میں جا کے سوئمنگ سیکھو؟ اس کی فطرت کے اندر وہ سوئمنگ ہے۔ اور اسی طرح سے پرندے کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ فلائنگ کلب سے جا کے اڑنا سیکھو؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فطرت کے اندر یہ اڑنا موجود ہے، اس کے بیسک ڈی این اے کے الگوریدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ایک خدا کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، ایک خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ کو احادیث شریف سے بھی ملتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جتنے بھی بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام فطرت اسلامیہ پر ہی پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کے والدین، ان کا معاشرہ ان کو نصرانی، یہودی، مجوسی جو بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کسی ایک خدا کو مانتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی ایگو کی وجہ سے یا اپنی صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ لمیٹڈ عقل کی وجہ سے یا لمیٹڈ ریشنالٹی کی وجہ سے وہ خدا کا انکار کرے یا وہ اپنی اس کنیکشن کو بریک کرے، یہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ لیکن فطرت انسان کی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اس کا ایک کنیکشن ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا۔ اور یہ جو کنیکشن ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو ریوائیو کرنا، یہ بیسیکلی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے جو مسلمان ہوتا ہے، خدا کو تو وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کو وہ بھی نہیں دیکھتا، اور ایک کافر ہے، اللہ کو وہ بھی نہیں دیکھتا۔ مطلب ظاہری طور پہ جو امپیریکل ایویڈنس ہیں ان سے کہیں میں بھی اللہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، نہ آپ اللہ کو سن رہے ہو نہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بٹ دا ڈفرینس وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بلیو رکھتا ہے اپنے اندر کہ ایک خدا ہے جس نے میرے اندر یہ روح ڈالی ہے، جس نے مجھے بنایا ہے۔ تو
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ انسان کی فطرت کے اندر، کوئی شخص اس سے اسکیپ کر نہیں سکتا ایکچولی. اچھا، جو بھی اس سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بیسیکلی اپنی فطرت سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بھی اس ریالٹی سے اسکیپ اختیار کرتا ہے وہ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اور بہت ساری جگہوں پہ اس کی لائف ڈسٹربڈ رہتی ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا سائنٹسٹ ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اچھا پیرنٹ نہیں ہوگا، وہ اچھا فیملی ممبر نہیں ہوگا، وہ اچھا دوست نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں بٹ اسٹل وہ بھولتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ مختلف لیولز ہیں، مختلف سٹیجز ہیں. اچھا، مسلمانوں کا ہمارا زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو تو مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ سلپ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو کنیکشن ہے نا، اس کو ریوائیو کرتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ ون ٹائم کنیکشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا کیس کہ آپ ایک دفعہ مان لو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، اللہ سے ہم نے محبت کرنی ہے اینڈ دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو نا ریفریش کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک بٹن ہوتا ہے F5 کا. اب وہ جو F5 کا بٹن ہوتا ہے وہ ریفریش کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ پرفارمنس بہتر رہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کے لیے بھی F5 بٹن چاہیے ہوتا ہے کہ ایمان کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب ہمارا جو ایک انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کو بار بار ری تھنک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ہمارا کنیکشن ٹھیک ہے، کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے کنیکشن کو بار بار ریوائیو کرنا ہے، یہ بیسیکلی ایک اسٹرگل ہوتی ہے ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی. اور یہ تب تک کرتے رہنا ہے جب تک یہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو جائے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق چلے، اور اسی طرح ہی یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی مطابقت میں ہی آئے. اچھا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گرمی آتی ہے نا تو یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اچھا، لوڈ شیڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک تو لائٹ آتی رہتی ہے تب تک پرفارمنس صحیح رہتی ہے، اور جیسی ہی لائٹ جاتی ہے تو وہی بلب ہوتا ہے، وہی پنکھے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے الیکٹریسٹی گئی اور یہاں پہ یہ ورکنگ چھوڑ دیتا ہے. اچھا، سیم اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہو گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں ریوائیو کرتے رہو گے، تب تک آپ کی جو دینی پرفارمنس ہے، ایمانی پرفارمنس ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو بھولو گے، اللہ تعالیٰ کو سائڈ پہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف سے نکالو گے، اسی وقت آپ کی مثال اس بلب کے اور اس پنکھے کی جیسی ہے جو کہ کنیکٹ تو ہے ساکٹ کے ساتھ، لیکن جو کہ پیچھے سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہی تو اس کی پرفارمنس ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو کنیکشن ہے اس کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بیسیکلی ہم کیسے ہوتا، کہاں سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کیا اللہ سے کنیکشن ہماری آنکھوں سے ہوتا ہے؟ کیا اللہ سے کنیکشن ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے نا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس لیے دل کی نگہداشت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا جو کنیکشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ صرف اور صرف اس کا تعلق دل سے ہے کہ آپ کے دل کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ نے اس دل میں کس کو رکھا ہوا ہے. تو اس لیے دل کی نگہداشت اور دل پر بار بار دھیان رکھنا ہے کہ میرا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اس چیز کی پریکٹس کرنا، یہ وہ ریوائول ہے. اچھا، جو لوگ جب دین پر آ رہے ہوتے ہیں تو ان پر اکثر ایک فیز آتا ہے کہ دین پر آتے ہیں، دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں.
اور اسی طرح یہ سائیکل چل رہا ہوتا. اور وہ پھر یہاں تک کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک لمحے میں پھر مایوسی بھی ڈالنا شروع کرتا ہے کہ دیکھو تم تو نیک ہو ہی نہیں سکتے، تو شاید یہ تمہارا رستہ ہی نہیں. بلکہ دس از ناٹ دا کیس. اصل میں یہ ایک اسٹرگل ہے، ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے کہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ بس اگر تم نے کر لیا دیٹس اوکے. بلکہ ایک حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی کہ جو اصل جو اعمال تلے جائیں گے وہ اس چیز پر تلے جائیں گے کہ جو آپ کی آخری سانس تھی اس ٹائم آپ کے ایمان کی کیا سٹیٹ تھی. تو یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے اس کا دار و مدار آخری آپ کی جو لاسٹ سٹیٹ ہوتی ہے نا وہاں پر ہوتا ہے. اسی پہ ہی اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرتے. تو اس کا مطلب یہ ریوائول، بار بار ریوائیو کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی زیادہ دفعہ آپ ریوائیو کرو گے اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس میں رہو گے. آپ کے دل میں، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا. تو اکثر ایک ٹپ دی جاتی ہے کہ جب بھی آپ مطلب دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو ایک ٹپ دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو نا اچھے کاموں میں اتنا بزی کر لو کہ جو برے کام ہے نا ان کا ٹائم ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے، چاہو بھی تو وقت نہ ہو. اپنے آپ کو اس طرح سے انگیج کر لو، صبح بھی اچھے کاموں میں رہو، دوپہر کو بھی اچھے کاموں میں رہو، شام میں بھی اچھے کاموں میں رہو، اور رات کو یہ اپنے دن کو اس طرح سے مصروف کر لو کہ آپ کو برائی کے سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے. جو اپنی جو دینی جو ذمہ داری ہے نا اپنے اوپر ان کو اون کر لو اور اسی میں لگ جاؤ، اس کو فلفل کرنے لگ جاؤ. اچھا، اب اسی چیز کو نا جو بھی ویسے اگر اس کو آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس سے پھر اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے نا تو گناہوں کو کی طرف سوچنے کا موقع نہیں ملتا. تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ دین میں کون سے کام ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا مزاج زیادہ آسانی سے چلتا ہے. آپ اپنے آپ کو میکسیمم، مطلب اگر آپ کو بکس ریڈنگ کا شوق ہے تو آپ بہت اچھی اچھی بکس ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہو. آپ علم حاصل کر سکتے ہو، آپ تفسیر پڑھ سکتے ہو، آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، آپ سیرت پڑھ سکتے ہو، آپ حدیث پڑھ سکتے ہو. بہت ساری چیزیں کرنے کو. اچھا، یہی چیز، یہی پریکٹس آپ اٹھا کے نا اپنے دل کی طرف کرو کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں اتنا بزی کر لو کہ دل میں کسی اور کا خیال ہی نہ رہے. یہ جو صوفیات جو محنت کروا رہے ہوتے ہیں نا، جو مشائخ جو محنت کرواتے ہیں وہ اسی چیز کی کرواتے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں ایسا مشغول رکھو کہ جیسے وہ مشائخ کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر. یعنی کہ جس لمحے تم اللہ کی یاد میں مشغول نہیں تھے، جس لمحے تم غافل تھے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کافر تھے. اب یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو جاتے ہو، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو. جب آپ اس چیز کی محنت کرتے ہیں نا، اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی گناہ کا خیال بھی آپ کے دل میں نہیں آتا. اور جب خیال ہی دل میں نہیں آئے گا تو پھر آپ گناہ کی طرف جاؤ گے کیسے؟ تو ایٹ دی فرسٹ پلیس یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے دل کے ساتھ. تو اس لیے اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی. تو اب یہ جو دل کی محنت ہے، ایک پرپیچول ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اس سٹیٹ کو حاصل کرنا، اس سٹیٹ کو ہم کہتے ہیں کیفیت احسان. جیسا کہ وہ حدیث جبرائیل ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا. تو اب جب وہ آیا تو صحابہ جو تھے نا وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ صحابہ نے دو چیزیں غور کی. پہلی چیز کہ وہ جو بندہ تھا نا اس پہ سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، کیونکہ وہ تو مدینہ تھا، کوئی بھی آتا تھا پھر ڈیزرٹ والا ایریا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سفر کر کے آیا. تو اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے. اور دوسری چیز یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ تو وہاں پہ تو سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے.
تو اس لیے وہ کہتے کہ ہمارے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کون شخص آیا، اور وہ شخص آیا اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کے بیٹھ گیا، کوئی سلام دعا نہیں کچھ نہیں، سیدھا آ کے بیٹھ گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا حیران ہو رہے تھے، اور ایک جگہ پہ آتے کہ اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ جیسے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کے بیٹھتے ہیں، بالکل قریب، اور آتے ہی نہ کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، اور جو ہماری ایمانیات کی چیزیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن اس نے کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں۔ اچھا، جو تیسرا سوال تھا نا وہ بڑا اہم تھا، ایسے تو سارے اہم تھے، بٹ تیسرا سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کیفیت رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور تو خیر جب وہ چلے گئے صحابہ پیچھے گئے دیکھنے تو وہ بندہ نظر نہیں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور یہ آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ جو مل احسان ہے یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور بتا کر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے کسی بھی ایمان والے کی، ٹو بی ان اے اسٹیٹ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن اصل میں یہاں سے مراد دل کی آنکھوں سے، کہ جیسے آپ کسی کی محبت میں اتنا زیادہ گم ہوتے ہو کہ، اور پھر کسی کو آپ کسی کی پاورز کا آپ ایسے اتنا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اسٹیٹ کا حاصل کرنا ہے نا، یہ کنٹینیوس ریوائول ہے کہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فارگوٹن کنیکشن تھا جو الستو بربکم سے سٹارٹ ہوا تھا جب اللہ نے آپ کو بنایا تھا، اور پھر آپ سے تو یہاں پہ آ کے کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں میں میٹیریلزم میں کھو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نا اس کنیکشن کو مس کر جاتے ہیں، اور جب آپ اس کنیکشن کو مس کرتے ہو نا تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے اعمال میں نا ویکنیس آ رہی ہوتی، اور آہستہ آہستہ پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، پتہ چلتا ہے 4 پہ آ گئے، 4 پڑھتے تھے 3 پر آ گئے، پہلے سنتیں بھی پڑھتے تھے وہ بھی گئیں، تو آہستہ آہستہ نا ہمارا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہوتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کے دل سے ہوتا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، بار بار کنٹینیوسلی اللہ 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 کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو گویا لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے، یعنی کہ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں ایسا مشغول رکھو کہ آپ اپنی تھاٹس میں، اپنے ایموشنز میں، اپنی لائف کے ڈیسیژنز میں کہیں پہ بھی نہ اللہ تعالیٰ کو سائڈ پہ نہ کر سکو۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کبھی آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے رمضان میں، اکثر ایسے ہوتا ہے، اب آپ کے ذہن میں نا بیک آف یور مائنڈ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرا روزہ، میں نے کچھ کھانا نہیں، میرا روزہ، میں نے کچھ کھانا نہیں، حالانکہ آپ نے کوئی مطلب بظاہر کوئی چیز آپ نے ریمائنڈر کے طور پہ نہیں رکھی ہوئی، لیکن ایک کانشیسنیس ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہاں میرا روزہ ہے اور میں نے کچھ کھانا نہیں۔ آپ اکیلے ہوتے ہو، تنہائی ہوتی ہے، بٹ اسٹل آپ کہتے ہیں نہیں میں نے کھانا نہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسک اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک کنٹینیوسلی ایک ایسی اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کا بہت لحاظ کرے۔ تو اسی طرح سے جب انسان کو ہر وقت اس چیز کا لحاظ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی ہاتھ آپ کا
آپ کا دھیان اور آپ کا دل کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا، تو فوراً دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار، دس از سم تھنگ رانگ. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. تو اس کنیکشن کو پانا، اور یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ کوئی حلال حرام یا فقہی مسائل سے ہٹ کے ایک چیز ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو، جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کو بھولا نہیں جاتا. اس سے جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کو تو وہ تو انسان کا پارٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ اس کی تھاٹس کا، اس کے ایموشنز کا، اس کی ایکشن، وہ پارٹ ہوتا ہے. اس کے ڈیسیژنز کا وہ پارٹ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، تو اسی طرح انسان کی پوری زندگی پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پوری زندگی پر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کنیکشن کو نا ریوائیو کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھو، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز پر دھیان رکھتے ہو کہ آپ کے بزنس کی پروگرس کیسی جا رہی ہے. جب آپ اس چیز کا دھیان رکھتے ہو نا، تو پھر آپ بزنس میں دھوکہ کھانے سے بچ جاتے ہو، کیونکہ آپ کا دھیان ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھیان ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ آپ انسان جس چیز پر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس پر کھولنے لگ جاتا. آپ نے اپنی اسٹڈیز پر فوکس کیا، آپ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بزنس مین بن گئے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بن گئے، کچھ بھی بن گئے. آپ یہی دھیان جس چیز پر کرو گے نا، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ پر کھولنا شروع کر دیں گے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو یہی دھیان آپ نے اپنے دل کی طرف کرنا ہوتا ہے کہ جو میرا دل ہے کسی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اس کے پاس، جب آپ اپنے دل کو ایسی سٹیٹ میں لے آتے ہو نا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی برائی سوچے، کیونکہ دل جو ہے وہ کانٹینیوسلی اللہ کی محبت کی سٹیج میں مست ہوتا ہے. تو کسی کی برائی اس کے دل میں آتی نہیں ہے. اس کے دل کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. اس کا دل تو اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے. اس کا دل تو اللہ کی محبت کے مزے لے رہا ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کی برائی، کسی کے عیب جوئی کرے، کسی کی برائی کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی دل آزاری کرے. ایون اس کے دل کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اس کے دل کے پاس حسد کرنے کا وقت ہی نہیں. اس کے دل کے پاس تکبر کرنے کا وقت ہی نہیں. اس کے دل کے پاس کوئی دنیا کی محبتوں میں لگنے کا وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہی محبت میں گم ہے، اور وہ اللہ کی محبت ہے، اور وہ اللہ کی یاد ہے. تو یہ وہ کنیکشن ہوتا ہے جو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس دنیا میں ہم نے ریوائیو کر. جب یہ دنیا میں ریوائیو ہوگا تو اس کا جو یہ امپیکٹ پڑتا ہے انسان کے اعمال پر. دیکھو، اس کی ایک مثال ہے، جیسے جسم ہے نا، جسم کا بھی ایک دل ہے، اور جسم کے بھی مختلف آرگنز ہیں. جب کوئی آرگن ڈیمیج ہوتا ہے نا، کوئی آرگن خراب ہوتا ہے، تو اس کا امپیکٹ انسان کے جسم پر آتا ہے. اچھا، اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کا جسم ایسا ہو کہ آپ اس کو خوراک نہ دیں، نہ اس کو نیند دیں، 2 دن 3 دن 4 دن نہ آپ خوراک دے رہے ہیں، نہ آپ اس کو ریسٹ دے رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی ویک ہونے لگ جائے گی، آپ کا امیون سسٹم ویک ہونے لگ جائے گا. اور اس کے اوپر لاہوری کھانے، تو کھانا تو خیر ویسے ہی نہیں آپ دے رہے نا اپنے جسم کو. تو بہرحال الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ بیمار ہو جاؤ گے. اچھا، اگر مثال کے طور پہ کسی کو یرکان ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو یرکان ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ یہ روٹی کھا لو، تو وہ اگلا جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ کڑوی ہے. حالانکہ کیا روٹی کڑوی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو وہ کیوں کہتا ہے کڑوی ہے؟ کیونکہ اس کا میدا یا اس کا جگر جو بھی خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو ٹیسٹ بڈز ہے نا، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب چونکہ ٹیسٹ بڈز خراب ہے نا، تو وہ صحیح چیز کو بھی کڑوا کر کے شو کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ اپنی روح پر محنت چھوڑ دیتے ہیں نا، جب آپ اپنے دل پر محنت چھوڑ دیتے ہیں، یہ دل سے مراد میڈیکل ہارٹ نہیں ہے، روح کا دل ہے. جب آپ اس پر محنت چھوڑ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ آپ کے روحانی جو ٹیسٹ بڈز ہے نا، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ کے جو اسپرچل ٹیسٹ بڈز ہیں نا، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ نماز مشکل لگتی ہے، نماز کا دل نہیں کرتا. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟
درود شریف کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اخلاق اچھے کرنے کا دل نہیں کرتا، اور ہر وقت ٹینشن پریشانی، انسان اسی میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو اسپرچل ٹیسٹ بڈز ہے نا، یہ ٹھیک ہوتے ہیں جب انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ایک حدیث شریف سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، فَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، اور یہ قلب ہے، یہ دل ہے۔ اس کا مطلب کہ دل کا تعلق آپ کے اعمال پر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے ایکشنز پر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی ڈیلنگز پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا کے ایکشنز خراب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایکشن خراب ہے، اس کا مطلب اس کا دل خراب ہے۔ سمجھ گئی؟ یعنی کہ دیکھو، ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو، ایک اللہ والا ہو اور ایک فاسق و فاجر ہو، تو اگر آپ ظاہری جسامت دیکھیں تو سب کی تقریباً ایک جیسی ہے، دو ہاتھ ہیں، اور جیسے ایک انسان کی جسامت ہوتی ہے ویسی جسامت ہے۔ بٹ ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ ایسا والا ڈفرنس، تو یہ ڈفرنس آتا ہے دل کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب اگر آپ کسی کو کسی کے اچھے اخلاق دیکھتے ہو، کسی کو عبادات میں اچھا دیکھتے ہو، کسی کو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس کے اندر عشق رسول ہے، کسی کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر عشق الہی ہے، کسی کے اندر آپ تقوی دیکھتے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ کیفیات پائی جاتی۔ سمجھ آئیے آپ؟ اور اسی طرح اگر آپ کسی کو کرپشن کرتے دیکھتے ہو، کسی کو جو ہے نا بدگوئی کرتے دیکھتے ہو، غیبت کرتے دیکھتے ہو، حسد کرتے دیکھتے ہو، تکبر، کسی کے اندر بہت تکبر دیکھتے ہو، کسی کے اندر ایسا غصہ دیکھتے ہو جو اس سے کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کے اندر دنیا کی لسٹ بہت زیادہ دیکھتے ہو، کسی کے اندر شہوت کا مسئلہ ہے، کسی کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کے مال و دولت کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ دل کے اندر یہ چیزیں پھنسی پڑی، کیونکہ دل خراب ہوا پڑا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ بندہ اصل میں اس کے ظاہری جو آپ ایکشنز دیکھ رہے ہو نا، یہ ریفلیکشن ہے اس کے دل کا۔ ایکشنز جو ہیں وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں اس کے دل کا۔ اگر کبھی دل میں ہمبلنس ہوتی ہے نا، تو انسان کا چلنا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہمبلنس، اور اگر دل میں تکبر ہے تو اس کا چلنا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اس کے دل، آپ کے دل میں جو کیفیات، جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، کانشیسلی یا انکانشیسلی آپ کے اعمال پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر آپ کے دل میں بے سکونی اور بے چینی ہے اور جلدی ہے، تو آپ دیکھنا جو آپ نماز پڑھو گے نا وہ کیسی ہوگی۔ اور دوسری طرف اگر آپ کے دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، اور دل میں جو ہے نا وہ یعنی کہ ڈسٹورشن نہیں ہے، تیزی نہیں ہے، تو وہ والی نماز دیکھنا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو آپ کا جسم تو وہی ہے، تو اس کا مطلب ڈفرنس کہاں سے آ رہا ہے؟ دل سے ڈفرنس پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ساری کی ساری محنت ہے نا، اس کا دار و مدار دل ہے، کہ دل پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کہاں سے ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں سے کنیکشن نہیں کرتے، اللہ آپ کے ہاتھوں سے کنیکشن نہیں کرتے۔ اگر ان اعضاء سے اللہ کا کنیکشن ملتا ہوتا، اللہ کی معرفت ملتی ہوتی، تو پھر جن کے یہ اعضاء نہیں ہیں تو پھر اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی محبت، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو کام کیا کریں اپنے دل پر توجہ رکھیں کہ کیا یہ جو کام میں کر رہا ہوں، کیا میرا دل میرے اعمال، میرے ایکشنز کا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ میرا دل میرے اعمال کے ساتھ الائنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پریکٹس جب آپ کرنا شروع کریں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا دل کی پاور کتنی زیادہ۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور بار بار اس بات کو سوچیں کہ کیا
کیا میں واقعی دل سے نماز پڑھ رہا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے ذرا دل کو دیکھیں کہ کیا میرے دل سے شکر نکل رہا ہے؟ کیا میرے دل سے سبحان ربی الاعلیٰ نکل رہا ہے؟ کیا میرے دل سے اللہ اکبر نکل رہا ہے؟ کیا میرے دل سے جب میں سجدے میں ہوں تو کیا میرا دل بھی سجدہ کر رہا ہے؟ جب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو کیا میرا دل بھی درود شریف پڑھ رہا ہے؟ تو یہ وہ ڈفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے دین کا ظاہر تو ہمارے اوپر آ جاتا ہے، لیکن اندر سے ہم وہی دنیا دار رہ جاتے ہیں۔ وہ اندر سے ہم چینج نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ جو ایک اندر کی آگ لگنی ہوتی ہے نا، وہ نہیں لگ رہی۔ جتنا بہت مطلب اوپر سے دیکھیں تو ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا دل کی، چونکہ دل پر دھیان نہیں ہے ہمارا، دل پر فوکس نہیں ہے، سارا کا سارا فوکس ظاہر پر ہے۔ ظاہر پہ تو اتنا فوکس ہے نا کہ آپ اس دور میں یہ ویسے بھی جو جنریشن ہے سیلفی جنریشن ہے نا، کہ وہ مطلب اپنے آپ کو ہی دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خوبصورت شاہکار، بیشک کارٹون جیسے، لیکن آپ کو جو ہے نا وہ فوراً سے رول مل جائے، لیکن بہرحال اپنی وہ سیلفیز کو دیکھ کے، اپنی پکچرز کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے اتنے لائکس آئے، اتنے کامنٹس آئے، اپنا نام کہیں دیکھ کے اچھا جی میری بڑی تعریف ہو رہی ہے، میری بڑی جو ہے نا وہ میری فالوئنگ ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان نے اپنے اندر ہی اپنا ایک بت، چھوٹا سا بت بنایا ہوتا، تو اور وہ اس کو پوج رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ اللہ کو نہیں پوج رہا ہوتا، وہ اس بت کو پوج رہا ہوتا، بظاہر دین ہوتا ہے لیکن دل کے اندر اللہ نہیں ہوتے، دل کے اندر اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی انا ہوتی ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ساری کہانی جو ہے نا وہ دل کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب نہ یہ مال نفع دے گا، نہ یہ بیٹے نفع دیں گے، بلکہ کیا ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم دیکھا جائے گا کہ یہ کون لے کر آیا۔ بات پھر وہی کہانی تو دل کی آ گئی نا، یہ آپ نا یہ اللہ تعالیٰ کو دے کے آ چکے ہو، یہ دل آپ نے اللہ کو دے دیا تھا روز الست، وہ جو اب آپ کہہ رہے ہو نا کہ جو اب آپ جو اپنا دل ادھر ادھر لگانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کا دل کہیں لگنا ہی نہیں، جہاں پہ بھی لگاؤ گے نا الٹیمیٹلی ذلیل ہو کے واپس آؤ گے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اللہ کی چیز ہے، یہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے لیے، ہاں، اور اللہ کی نسبت سے جو چیزیں ہوں گی ان کے لیے۔ تو اس لیے یہ بار بار اپنے دل کو فوکس کرنا ضروری، جو اپنے دل کا دھیان کر لیتا ہے نا تو اس کے اعمال آٹومیٹیکلی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بڑے بڑے بیانات کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا دل اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو اس لیے اس دل پر محنت کی ضرورت ہے۔ اب یہ کنیکشن ریوائیو ہوتا کیسے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پہ بھی ذکر کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں پہ ذکرن کثیرہ کا کہا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو لوگ قلیل تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی اکثر تذبذب کے شکار رہتے ہیں نا، کہ وہ اکثر ایک سوال آتا ہے کہ جی دنیا کو اور دین کو کیسے بیلنس کریں، اس کا مطلب یہ تذبذب ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تذبذب کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ویک ہوتا ہے۔ اب یہ کنیکشن ریوائیو کیسے ہوگا؟ دیکھو یہ کنیکشن ریوائیو ہوگا جتنا زیادہ آپ اپنے دل کو اس کنیکشن پر لے کر آئیں گے، اور کیسے لے کے آنا پڑے گا؟ بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے، ہر لمحے چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں، اللہ کے دھیان۔ دیکھو شروع میں آپ پریکٹس کرو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹوٹل ٹائم ہے نا اس کا 100% میں صرف 1% ایسا ہوگا جو آپ کا اللہ کی یاد میں گزرے گا، باقی 99 ادھر ادھر ہی گزرے گا۔
اچھا لیکن دوبارہ جب آپ پریکٹس کرو گے تو پھر 2% اللہ کی یاد میں گزرے گا، 98% دنیا کی چیزوں میں گزرے گا. پھر جب دوبارہ پریکٹس کرو گے پھر 3% اللہ کی یاد میں گزرے گا، 97% دنیا کی چیزوں میں گزرے گا. اور پھر جب آپ پریکٹس کرو گے تو 4% اللہ کی یاد میں گزرے گا، 96% دنیا کی چیزوں میں گزرے گا. اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ والی پرسنٹیج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا کی جو پرسنٹیج ہے، ایسی پرسنٹیج جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کام کاج نہیں کرتا. یہ تو ایک فضول سی بات ہے کہ بھئی دنیا کے کام کاج سے ہٹ کے آپ نے تو نہیں یہ کرنا ہوتا. نہیں تو پھر یہ تو بڑی امپریکٹیکل سی چیز ہو جاتی نا. اب 21 سینچری میں آپ سب سے کہیں کہ بھئی آپ لوگ جنگلوں میں نکل جاؤ، تو یہ ہونے نہیں والا نا. اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے لا رہبانیت فی الاسلام. تو آپ نے انہی یونیورسٹیز میں رہنا ہے، انہی اسکول کالجز میں جانا ہے، انہی مارکیٹ پلیسز میں جانا ہے، انہی آفیسز میں جانا ہے، بٹ with the love of اللہ سبحانہ وتعالی in your heart. جب آپ اس کی پریکٹس کرو گے نا تو تب یہ کنیکشن ریوائیو ہوگا. اور جب تک اس کی پریکٹس نہیں کرو گے، جتنی مرضی باتیں کرتے رہو، یہ دل اللہ سے نہیں جڑے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، آپ اپنی لائف میں دیکھ سکتے ہو کہ آپ ان سے بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ دین کی بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن سٹل آپ دیکھتے ہو کہ عبادات میں بھی یا کمزور ہوتے ہیں، یا اخلاق میں کمزور ہوتے ہیں، یا معاملات اچھے نہیں ہوتے. اور پھر مطلب ہم لوگ ہمارا یہی حال ہوتا ہے نا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پھر ہم جیسے کو دیکھ کے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو بظاہر دیکھنے میں مولوی صاحب ہیں، لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ان کی عبادات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہی ہم لوگ دین پر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل میں جو دین کی کور ہے وہ تو آپ کا دل ہے. اس دل پر محنت نہیں ہوئی ہوتی. ساری کی ساری محنت اصولوں پر ہوئی ہوتی ہے، مطلب ظاہری. اور ظاہری یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظاہر اپنانا ضروری نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس سے بغیر کام نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ دل ہے. اس ظاہر کو اپنا کے بھی دل میں لے کر آنا ہوتا ہے. پہلے ظاہر بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اثر دل پر آتا ہے. اور اس طرح سے کبھی دل بنتا ہے تو اس کا اثر ظاہر پر آتا ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو لیکن جب دل پر محنت نہیں ہوگی تو پرسنالٹی جو ہوگی نا وہ بڑی منافقانہ سی رہتی ہے. تو اس لیے کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کی یاد کو ریوائیو کرنا یہ ضروری. اب اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جس کی نئی نئی محبت ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ جب موقع ملتا ہے میسج ٹھوک دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. جب موقع ملتا ہے تو وہ رابطہ کرتا ہے، کنیکشن میں رہتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے محبوب سے دور. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ میری یاد سے غافل ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کے کام کاج کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سٹیٹ ہے کنٹینیوس ریممبرنس کی. اس کو حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کو ریوائیو کرتے رہنا ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ اس کی ریوائیول کی کوشش کریں گے، پھر کیا ہوگا جب یہ دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا نا، تو اصل میں پھر دین کی جو فریگرنس ہے وہ ہمارے اندر سے آئی، وہ خوشبو ہمارے اندر سے آئی. لیکن اس پر محنت تو کر کے دیکھ. تو ایک چیز جو ریوائیو کرنے کے لیے ضروری ہے وہ کثرت سے ذکر ہے. جو جتنا زیادہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے کنیکشن کو تازہ کرتے رہتے ہیں. بار بار ریفریش ہوتا رہے گا. جیسی وائرس آیا آپ کے دل میں، آپ نے اس کو ریفریش کیا، اللہ کی یاد میں لگایا، وہ وائرس صاف ہو گیا. وہ اکثر جو نئی نئی گاڑی لیتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹائم کپڑے مارتے رہتے. ایسے ہی ہے نا کہ گند نہ پڑ جائے. تو بالکل ایسے ہی ہے. جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے نا، تو پھر ہلکا سا بھی گند پڑتا ہے نا تو اس کو فیل ہوتا ہے یار یہ میری نگاہ غلط اٹھ گئی،
یہ میرے دل میں غلط خیال آ گیا، یہ میں نے فلانے کے ساتھ دھوکا کر دیا، یہ میں نے اس کی دل آزاری کر دی، یہ میں نے نماز صحیح طرح نہیں پڑھی، یہ میں نے وضو صحیح طرح نہیں کیا. وہ اس کا جو دل ہے نا وہ اس کو الارم دیتا ہے. لیکن یہ الارم دے گا کب؟ جب دل صاف ہوگا. اچھا اگر پہلی گاڑی گندی ہو تو اور بھی مٹی پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح اگر پہلے ہی دل گندا ہو تو 2 4 اور بھی گناہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے ایک جو چیز ہے وہ تو کثرت سے ذکر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت جو کہ اس چیز پر محنت کرتے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھو الٹیمیٹلی نا ہم سب انسان ہیں، ہمیں سوشل موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایسی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں نصیحت ملتی ہے. اگر آپ یہ صحبت نہیں پکڑیں گے نا تو تب بھی مشکل ہو جاتا. تو یہ صحبت ضروری ہے، کیونکہ صحبت میں انسان کو آنے سے نا ریمائنڈرز ملتے رہتے کہ نہیں یار یہ کرنا ہے، نہیں یار یہ کرنا ہے. اب دیکھو وہ پورا ہفتہ ہم بزی رہتے ہیں اپنے کام کاج میں، اپنی چیزوں میں، لیکن جب آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں یار مجلس والے دن جانا ہے، اور اس دن جا کے نا جو بھی ہے نا اللہ سے معافی تلافی کر لیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ چلو کچھ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تو آپ اپنے کنیکشن کو ریوائو کر رہے ہو نا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن بعد یاد آئے گا نہیں یار اب تھوڑی سی اپنے اندر کوئی بہتری لانی. آپ دوسرے تیسرے دن کنیکشن ریوائو کر رہے ہو. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ ڈیلی اس کنیکشن کو ریوائو کر رہے ہوگے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ ہر گھنٹے اس کو ریوائو کر رہے ہوگے. پھر ایک ٹائم آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹائم دے کہ انسان ہر لمحے اپنے اس کنیکشن کو ریوائو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ اس کے لیے ایک صحبت بہت ضروری ہوتی کہ جہاں سے انسان کو موٹیویشن ملتی رہے، جہاں سے انسان کو جو ہے نا نصیحت ملتی رہے. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت جو ہے نا یہ مومنین کو نفع دیتی. تو اس لیے نصیحت کے لیے جو ہے وہ کسی مجلس میں جہاں پہ بھی آپ کنیکٹ ہوں ادھر پرپیچوئل کنسسٹنسی ضروری ہوتی ہے ٹو گیٹ دیٹ ریوائول آف یور کنیکشن. اور ایک اور چیز جو اس میں بہت نفع دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی نماز ہے نا اس کو کانشیسنس کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال. مطلب ہر نماز میں کوشش کریں کہ میری کوئی نماز نہ حضوری کے بغیر نہ ہو. کوشش کریں کہ نماز کی نا لذت کو لیں، کوشش کریں کہ سجدے کی لذت کو محسوس کریں. کم سے کم ایک نماز بنا ایک دفعہ نماز کی لذت لازمی آنی چاہیے آپ کو. یہ آپ اپنے ساتھ میں کمٹمنٹ کریں کہ بھائی میں نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں، جو بھی پڑھنی، کم سے کم ایک لمحہ تو ایسا ہونا نماز میں کہ جس میں مجھے لذت آئے، جس میں میرا دل میرے ایکشنز کا ساتھ دے رہا ہو، میں دل سے نماز پڑھ رہا ہوں. کوئی ایک لمحہ تو ہونا، چلو 1 2 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. تو جب آپ اس چیز کی محنت کریں گے نا، اور دن میں دیکھو 5 ٹائم نماز تو پڑھنی ہے نا، تو اور ہر نماز میں جب آپ یہ کوشش کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ کچھ مہینوں کے اندر آپ کا دل جو ہے نا وہ اس سٹیٹ پر آ جائے گا کہ پھر آپ کو نا ہر برا کام کرتے وقت آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کا خیال آنا شروع ہوگا. اور آپ کی نماز میں بھی حضوری، وہی جو میں نے پرسنٹیج والا فارمولا بتایا تھا نا، آہستہ آہستہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں میں آپ لذت کو محسوس کرنا شروع کریں. اور اس کے لیے نا آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی، یہ خود سے نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچو کہ آپ اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرو اور آپ کو لذت مل جائے. ایسا نہیں ہوگا، ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی. کانشیسلی نماز میں ٹائم لگانا پڑے گا. ہاں جب بھی آپ کرو گے پھر جب آپ کو لذت مل جائے گی پھر ایک ٹائم آئے گا پھر آپ آٹو پہ اس کے لیے کوشش کرتے رہو. کیونکہ پھر بغیر لذت کے جب نماز ہوگی نا تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیا مس کیا. تو اس لیے یہ 3 ٹپس ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے رہیں اور تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کنیکشن ریوائیو کریں. اور اس کے علاوہ بہرحال اتباع سنت بھی کہی جاتی ہے کہ اتباع سنت کوئی بھی سنت ہے نا اس کی اتباع کرتے وقت
دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں، تو یہ 4 چیزیں آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد، مہینوں کی گیم ہے، مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آئی انشاءاللہ، آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق میں، اور دل میں ایسی سیٹسفیکشن آ جائے گی آپ کے کہ پھر انسان کا دل کہے گا کہ ہاں جلد سے جلد جو ہے نا ایسا وقت آئے کہ ہماری بھی اللہ سے ملاقات کا دل کرے، کیونکہ اللہ سے تعلق بن چکا ہوگا نا۔ تو اس لیے ہم اس دنیا میں اس کنیکشن کو ریوائیو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله